إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وفي رواية آخر لا يدخل الجنة قاطع آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ نحل کی آیت کریمہ کی تشریح کا بیان چل رہا ہے. اس طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں سب سے جامع آیت یہی ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے سگے چاچا تو نہیں تھے، لیکن رشتے میں چچا ولید تھا، اگرچہ انتہائی آپ کا دشمن تھا، سخت مخالفین میں سے تھا. اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس سے سلام دعا وغیرہ ہوئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. جب یہ آیت کریمہ اس کے سامنے تلاوت کی تو ولید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر عرض کرنے لگے، اے بھتیجے، یہ جو آپ نے کچھ پڑھا اس کو پھر دوہراؤ. فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی پھر تلاوت فرمائی تو اس وقت ولید نے یہ فرمایا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کہ جو آپ نے اس میں باتیں ذکر فرمائی، فرمایا بڑی مٹھاس ہے اس کی، اور میں دیکھتا ہوں اس کی شاخیں بلند ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور فرمایا کہ یہ بشر کا کلام نہیں. چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے پروگرام کے متعلق وہ دو حصے ذکر فرمائے ہیں. ایک اس کا مثبت پہلو ہے، اس میں بھی 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور دوسرا حصہ وہ منفی پہلو پر مشتمل ہے. جو مثبت پہلو اس میں 3 چیزیں ذکر فرمائی، ایک چیز تھی عدل. فرمایا خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو یا انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عدل کو قائم کیجیے. دوسرا فرمایا کہ عدل کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ احسان برتاؤ کا معاملہ ہو، اور اس مخلوق میں کوئی تقسیم نہیں فرمائی، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، خواہ وہ بشر ہو یا کہ غیر بشر ہو، خواہ وہ آپ کا جاننے والا ہو یا آپ کا دشمن ہو، سب کے ساتھ احسان ہے. تیسری چیز جو ذکر فرمائی، جو آج اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ فرمایا کہ رشتہ داروں کو دینا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مکی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، کہ آپ علیہ السلام مکہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، آپ کے صحابہ کی زندگی کو، مکی زندگی دیکھا جائے، انتہائی کرب کی مصیبت سے دوچار آپ دیکھیں گے. کفار کی طرف سے انتہائی تکلیفیں ہو، مصیبتیں ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ کام کریں. مثبت چیزیں ذکر فرمائی، فرمایا کہ کرامت داروں کو آپ عطا کیجیے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور حقیقی مطلب اس کا یہ ہے. ویسے لفظی ترجمہ ہم سن لیتے یہ معنی ہے کہ رشتہ داروں کو آپ کچھ دیں، یہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ عربی ہے، اس کے معنی مطلب ضرور، اس کے بغیر لفظی ترجمہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت داروں کے حقوق کی پاسداری کی جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کی جائے. اس میں کوئی تقسیم نہیں فرمائی کہ وہ آپ کے کافر ہو یا مسلمان ہو، فرمایا دونوں کو شامل ہے. اب ان قرابت داروں کے اندر اللہ پاک نے پھر مراتب رکھے ہیں. سب سے بڑھ کر مرتبہ والدین کے حقوق کا ہے، وہ ادا کرو. پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، یہ الگ مرتبہ دوسرے درجے کا. تیسرا درجہ ہے میاں بیوی کے آپس میں حقوق کا.
پھر 14 درجہ ہیں کہ آپ کے والدین کے نسب سے تعلق رکھنے والے ان کا ہے، اور 5واں درجہ ہے آپ کی بیوی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کا ہے۔ تو عربی میں اس کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے کو کہا جاتا ہے ذوی الفروض، دوسرے کو عصبات، اور تیسرے کو ذوی الارحام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان تینوں رشتہ داروں میں اللہ پاک نے کوئی تقسیم نہیں فرمائی کہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، سب کے ساتھ یہ فرمایا کہ قرابت داروں کے حقوق ادا کیجیے۔ اب ہمارے ہاں اس کا یہ ہم حقوق کا معنی لیتے ہیں کہ ہم تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو دے بھی دیتے ہیں، شادی کے موقع پر ہو تو تحفے بھی دے دیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، لیکن اس کا برعکس معاملہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سارے کی ساری چیز صلہ رحمی میں، قرابت دار کے حقوق میں شامل یہ نہیں ہے۔ یہ آپ جس طرح مطالبہ کرتے ہوئے ذہن میں تصور کیا ہوا ہے اس بات کا کہ ہم تو اس کو مال ہو یا ہماری جان کی ضرورت ہو وقت دینے کی وہ دے دیتے ہیں، لیکن برعکس ہمارے ساتھ وہ معاملہ وہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہ حقوق نہیں ہے، یہ تو آپ عدل بدل کا، یہ معاشرتی کا جیسے لین دین معاملات ہوتا ہے وہ آپ ادا کرتے ہو۔ اب صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ پھر حدیث پاک میں، قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے اس کی نشاندہی فرمائی وہ یہ کہ آپ نے اس کے حقوق کی ادا کرنا ہے، خواہ وہ مال ہو، اس کو محتاج ہو، یا آپ کے وقت اور جان کی ضرورت ہو، وہ آپ نے لگانا ہے، اس سے عوض کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے ہاں خرابی یہ لازم آئی کہ ہم اس سے عوض کا، اس کے بدل کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور اس کے ضمن میں یہ بات ذکر کر لیتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں وہ یہ ہوتا ہے، ایک رسم ہے کہ ہم جب رشتہ داروں کے شادی میں شرکت کرتے ہیں تو اس لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی نہ کچھ چیز دینا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس کو نوٹ لکھ کر لیتے ہیں، جس کو اپنی ہندی کی زبان میں اس کو نیوتا سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نیوتا کی رسم ہے، ہمارے ہاں اس کو اردو میں یا پاکستان کی اصطلاح میں اس کو بانجی کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو دیا، وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ جب ان کے اوپر بنی گئی تو وہ ذہن میں یہی تصور ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح وہ کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے تم نے ان کے حقوق ادا کیے اور ہمارے حقوق کی انہوں نے کچھ پاسداری نہیں کی۔ یہ جو معاملہ ہے لکھائی والا یا یاد رکھنے والا، یہ اسلام میں اس کے اوپر حکم لگائے ناجائز ہونے کا، یہ معاملہ شرعاً ناجائز ہے۔ خواہ وہ شادی کے موقع پر ہو، آپ نے اس کے ساتھ کچھ کر لیا، ایک تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے رہنا ہے، نہ کہ اس کو یاد دہانی کے لیے، نہ تو اس کے اوپر احسان جتلانے کے لیے، نہ تو اس کا بدل اس سے مطالبہ کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ میں نے بتایا کہ مکی صورت ہے، اور یہ آیت کریمہ مکی میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سنا آپ کے دشمن، اگرچہ رشتہ داری بھی ہے، حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، فرماتے جب یہ اس طرف ہرقل روم کی طرف گئے تھے تجارت کی غرض سے، اور اس دوران تقریباً 6 سال کا عرصہ، یعنی مدینہ منورہ میں آپ جا کر عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آپ سے ارشادات اس نے سن چکا تھا، وہ سفیان رضی اللہ عنہ۔ جب آپ علیہ السلام نے وہاں پر بھیج دیا والنامہ، تو ہرقل نے کہا کہ یہ جو میرے پاس والنامہ یہ وہ آیا ہوا ہے، آیا اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا ہے اس علاقے کا؟ اتنے میں ایک درباری وزیر نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس علاقے کے ہمارے پاس یہ تجارتی غرض سے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اگر ابھی اگر کوئی آیا ہو موجود، تو انہوں نے کہا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہرقل روم نے جو سپر طاقت کا، بڑی سلطنت کا مالک تھا، 2 ہی طاقتیں تھیں اس وقت دنیاوی اعتبار سے،
تو کسرا ایران اور دوسرا روم جس کو آج کل اٹلی کہا جاتا ہے، خیر وہ جب وہ پتہ چلایا تو حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ رشتہ داری میں نکل آئے. انہوں نے کہا میں اس کا رشتہ دار ہوں. فرماتے سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے. اس کی خدمت میں جب آئے ہرقل روم کے، تو ہرقل نے پہلے آپ سے پوچھا یہ اس کو آپ جانتے ہیں؟ میرے پاس جو خط بھیجا ہے. انہوں نے کہا کس طرح آدمی ہے؟ کہا بڑا نسب والا ہے، ہمارے قریش میں، ہمارے عرب میں سب سے بڑا نسب رکھنے والا ہے. کہا کس طرح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے؟ کہا انتہائی شریف ہے. پھر کہا کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ اب یہ حدیث پاک میں وہ الفاظ آج تک مذکور ہیں. اگرچہ وہ دشمن تھا آپ کا، خون کا پیاسا تھا آپ کا، اگرچہ لڑائیاں بھی آپ کے ساتھ 2 جنگ لڑی ہیں، آپ کے 70 آدمیوں کو رشتہ داروں کو وہ قتل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی سفیان بن حرب نے کہا کہ ہرقل وہ آدمی یقول یہ کہتا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف بندگی کرو اللہ کی، اس کی ذات و صفات میں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ بھی کہتا ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے جو آباء و اجداد جو غلط رسمیں بیان کرتے ہیں، فرمایا غلط باتیں کہا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ باتیں کہتا ہے. اور پھر فرمایا اب یہ سماجی تعلق تھا اس کے ساتھ. پھر فرمایا کہ یہ بھی معاشرتی اعتبار سے یہ بھی کرتا ہے یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ. فرمایا ہمیں اس بات کی تعلیم اور درس دیتا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرو، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، حکم کرتا ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے. اب وہ کافر شخص آپ کا انتہائی سخت ترین دشمن اور وہ آپ کے غیر موجودگی میں یہی بیان کرتا ہے کہ آپ اس بات کی تعلیم دیتا ہے. یہ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمائی، آپ نے بھی یہی تعلیم دی صلہ رحمی کرنے کی، اپنے قرابت داروں کی قرابتی حق کو آپ ادا کرو. یہ تصور نہ کرو کہ ہم نے تو ان کے ساتھ کیا کہ وہ بدل میں ہمارے ساتھ کرے گا. یہ تو لین دین معاملات ہوئی، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا. صلہ رحمی یہی کہا جاتا ہے آپ اپنے قرابت داروں کی حقوق ادا کرو. پھر میں نے یہ ذکر کہ اس میں مراتب رکھے اسلام نے. سب سے بڑھ کر مرتبہ والدین کے حقوق کا ہے، پھر دوسرا مرتبہ اولاد کا ہے، پھر تیسرا مرتبہ آ جاتا ہے بیوی کے رشتہ داروں کا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک وہ ذہن تصور بنا ہوا ہے کہ اگر وہ سسرالی کے ساتھ اس کا تعلق بن چکا تو پھر یہ کہ خیر یہ تو شیر سا ہے. دیہاتوں میں اس طرح اب بھی ذہن میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ بڑا سسرالی ہے، بڑا وہ دیوس قسم کا آدمی ہے، بیوی کا بڑا ماننے والا، ان کے رشتہ داروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے. نہیں اللہ کے بندے، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ آپ کو اسلام نے تعلیم دی ہے. جس طرح والدین کے حقوق ہیں ان سے ملنا جلنا ہے، اس کے حقوق کی پاسداری لازم ہے، سسرال والوں کی رشتہ داری بھی لازم ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک اسے قرآن کریم کی آیت کی تشریح فرمائی، آپ نے مکی آیت کی تشریح فرمائی. آپ نے ایک موقع پر 3 بات ارشاد فرمائی. اس کا ارشاد، اس کا طرز عمل وہ آپ کا بیان کرنے کا یہ تھا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور دن آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کا یقین ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کر لے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے. وہ کیا کہ ان کے حقوق ادا کریں. اب یہ دیکھا جائے یہ اسلام کا تصور ہے. اس کا برعکس تصور آپ بھی دیکھیں، اس کا موازنہ بھی کیجئے. آپ کو غیر مذہب نے یہ تصور دیا ہے والدین بوڑھے ہو جائے اس کو اولڈ ہاؤس میں لے جاؤ، اس کو وہ تصور دیا آپ کو، آپ اپنی عیش والی زندگی گزارو. آپ کو یہ غیر مذہب نے یہ تعلیم دی. اسلام کی تعلیم یہ ہے والدین کے حقوق کی پاسداری کرو. اس کے ہی تو نے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، انہی کی دعاؤں کی ثمر سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پار کرو گے. وہ پولیس رات وہ انتہائی گھاٹی والا معاملہ وہ پار کرو گے. اب غیر مذہب نے یہ تعلیم دی، اولاد جوان ہو گئے، اپنی مرضی سے گرل فرینڈز
وہ بنا لیں گے، اپنے دوست، اپنی شادی وہ کریں، لیکن یہ اسلام نے مطلب آپ کو تعلیم یہ دی، اولاد ہو گئے اس کے حقوق ہیں، اس کا نکاح کا معاملہ آپ پر ہے، اور نکاح کے اندر بھی دینداری کو آپ اختیار کریں۔ دوسرے رشتہ داروں کے غیر مذہب نے تو آپ کو یہ تعلیم دی، آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کی سٹیٹس بنائیں، اپنے آپ معیار بنائیں، دوسروں کو چھوڑ دے وہ جو کچھ کرے۔ نہیں، اسلام کا مذہب یہ ہے، وہ تعلیم یہ دیتا ہے کہ نہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ الیک سلیک رکھیں۔ ایک روایت میں تو اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے تو 2 نقد فائدے بیان فرمائے، اور دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی، 3 وہ نقد اس کے فائدے ہیں۔ آپ تو وظیفے کرتے ہو رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے وظیفے وہ مانگتے رہتے علماء سے، وہ پیر سے آپ مانگتے ہو اللہ والوں سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے سردار نے آپ کو وہ 3 فائدے بتائے۔ من احب، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثره وفی روایت آخر ویدفع میتۃ السوء فلیصل رحیما۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کو پسند کرتا ہو اس کی رزق فراخی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی رزق میں وسعت ہو جائے، جو یہ چاہتا ہو اس کی عمر دراز ہو، صحت والی زندگی آ جائے، اور یہ چاہتا ہو کہ وہ خاتمہ بالخیر ہو، فرمایا اس کو چاہیے کہ پھر وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ یہ نقد فائدے بتائے آپ کو، صلہ رحمی سے وہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر علماء نے تھوڑا سا وہ جواب سوال بھی کیا ہے، فرمایا کہ دیکھو اس پر تھوڑا سا اشکال یہ بنتا ہے کہ صلہ رحمی سے یہ اللہ پاک 3 فائدے میں ذکر کر لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 فائدے آپ کو بتا دیے کہ آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی پیدائش سے پہلے جب روح اس میں پڑ جاتی ہے تو اس کے بارے میں تو یہ لکھا جاتا ہے اس کی عمر یہاں تک ہوگی۔ پھر حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اس کے رزق میں اس کو وسعت ہوگی اور عمر میں اضافہ ہوگا۔ یہ کیسے؟ علماء نے اس کے بڑے عجیب جواب کے ساتھ فرمائے یہ مطلب ہے کہ اس کی عمر میں وہ برکت اللہ پاک عطا فرما لے گا، اور دوسرا یہ کہ اس صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو یہ کہ کاموں کے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما لے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا اچھا ذکر فرمایا، بہت زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یبسط له وینسى له فی اثره وفی روایت آخر ویدفع میتۃ السوء فلیصل رحیما۔ ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہو جنت میں وہ داخل نہ ہوگا، جنت میں وہ داخل نہ ہوگا۔ اب وقت مختصر ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، مسلمانوں اور عالم دین سے سنا ہوگا۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر پر وہ جب منافقین نے تہمت لگائی، وہ ناجائز تہمت لگائی، فرمایا پھر یہ بھی کہ تہمت لگانے کے بعد صرف یہ نہیں بلکہ اس دوران بھی فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امی عائشہ خود فرماتی 1 مہینہ تک میں بیمار رہی، لیکن اس دوران بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت میں آتے رہے اور میری بیمار کرسی میری عیادت کرتے رہے۔ حالانکہ ان کے اوپر ذات پر وہ تہمت لگائی تھی، انسانی وہ کہ اگر فطری تقاضا بھی دیکھا جائے، جب اس طرح معاملہ ہو تو انسانوں کو ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تعلیم دی امت کو کہ ایسی حالت میں بھی بیوی کے حقوق آپ کے اوپر لازم ہے، اس لیے ہمار کرسی فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جب یہاں سے وہ گئی اپنی والد کے گھر میں، اور اس وقت بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اب اگر دیکھا جائے شور کی تھوڑی سی ناراضگی ہو، شور سے پوچھا ہی نہیں جاتا، فوراً چلی جاتی ہے۔ فرمایا اس وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اگرچہ مجھ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اداؤں سے چل رہا تھا کہ ناراض ہے، لیکن جب میں اپنی نیکا والد کے گھر جا رہی تھی میں نے ان سے اجازت لے لی، آپ نے فرمایا کہ چلی جاؤ۔ فرمایا پھر جب والد کے گھر میں آئی اس وقت دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو قسم دی، امی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ آپ واپس پلٹے نہ آئے، آپ نے ان کی اجازت کے بغیر قدم رکھا ہوگا،
انہوں نے کہا جب قسم دلائی یقین ہوا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر فرماتے ہیں اس حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پھر تشریف لے کر آئے، اور جو ہی داخل ہوئے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے سب سے پہلے سوال مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں کر لیا۔ فرمایا کہ جب اس تمام کے تمام چیزیں ہونے کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس میں شکار ہو چکے تھے، اس تہمت کے اس میں بھی آ گئے تھے، تو اس نے بھی بول دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہوا ہو۔ فرمایا آپ اور رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ اس کو خرچ دیا کرتے تھے۔ جب یہ بات اللہ پاک نے واضح فرما دی کہ بہتان تھا، لیکن اس کے باوجود نے کہا کہ میں آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ فرماتے اللہ پاک نے آیت اتاری الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پھر فرمایا ولا یأتل اولو الفضل والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى، جو صاحب فضل ہو جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہو، آیا وہ اس بات کے لیے رکتے ہیں کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے؟ فرمایا آیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے اس وجہ سے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو؟ فرماتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے واللہ انی احب ان یغفر لی، فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو اللہ کی قسم کہ اللہ پاک میری مغفرت فرمائے۔ تو فرمایا اب آج کے بعد مصطح پر اس سے دگنا خرچ کروں گا، حالانکہ آپ کی گھر والوں پر اس نے تہمت لگائی، آپ کی لخت جگر پر بھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے قرابت داری کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ تو یہ مختصراً قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے تیسرا حکم جو اسلام کا اس آیت کریمہ میں، ایک فرمایا عدل کا، دوسرا احسان کا، تیسرا فرمایا قرابت داروں کی حق کو ادا کرنا۔ کوئی تقسیم نہیں فرمائی آپ کے ساتھ رہنے والا، خواہ مسلمان ہو یا کہ کافر ہو۔ ہاں اگر کافر رشتہ دار ہے تو اس کا ایک حق بنتا ہے، اگر مسلمان ہو تو اس کے دو حقوق آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ایک دین کا بھی اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی رشتہ داری کا بھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و حدیث کی فہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔